ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة قال فقرأ القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابرا وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين رواه البهقي في الدعوات الكبير عن معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرؤوها عند موتاكم رواه البهقي في شعب الإيمان عن عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه رواه الدارمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يأمر بناته يقرأان بها في كل ليلة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد والترمذي والدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پر بڑے مہربان و شفیق، اور ہمارے آقا کی شفقت ہر امتی کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے حضور کی شفقت موجود ہے، حضور کی عنایات موجود ہیں۔ ہمارے آقا ہمیں ایسی چیزیں دے کر گئے جو حضور کے تحائف ہیں، حضور کے ہدایہ ہیں، جو ہر امتی کے لیے جو لینا چاہے۔ اب کتنی نالائقی ہوگی اور کتنی جو ہے وہ لاپرواہی ہوگی کہ ہمارے آقا تو ہم پر شفقت فرمائیں، ہمارے آقا تو ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور ہم اعراض کریں، توجہ ہی نہ دیں، دھیان ہی نہ دیں ان باتوں کی طرف، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو، تو یہ کتنے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک طرف ہم اپنے آقا سے محبت کے دعوے کریں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی کی سے جو ہے لگاؤ ہے، تعلق ہے، اور دوسری طرف ہمارے آقا ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، ہم لیں گے، اس سے اعراض کر لیں، تو یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب تو ہمیں ہدیہ دے اور ہم وہ ہدیہ قبول ہی نہ کریں، محبوب ہم پر شفقت فرمائیں اور ہم اس کی طرف ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں اور زندگی ایسے ہی گزاریں۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں یہ سب حضور کی عنایت ہے، حضور کے عطایا ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے جو چاہے لے لے۔ یہ بھی ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ دیکھیے کوئی بزرگ ہے، وہ اپنے کسی جاننے والے کو، کسی محبت کرنے والے کو کوئی روپیہ دے گا، کوئی تحفہ دے گا، تو 10 آدمیوں کو دے گا، 20 کو دے گا، پھر اس کی وہ چیز ختم ہو جائے گی، ہر ایک کو تو وہ چیز نہیں دے سکتا۔ مگر ہمارے آقا نے ایسی ایسی چیزیں دے دی کہ ہر امتی اسے لے سکتے، بس لینے والا ہو، ہر امتی چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، وہ ان ہدایہ کو لے سکتا ہے، وصول کر سکتا ہے۔ گویا حضور ہر امتی کو دے رہے ہیں کہ لے لو۔ کتنی جو ہے وہ نالائقی ہوگی کہ ہم ان ہدایہ کو قبول ہی نہ کریں، اعراض کرتے چلے جائیں اور زندگی ایسے ہی گزار کر چلے جائیں، اور ان ہدایہ اور تحائف سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ تو یہ کیوں دیے تھے حضور نے؟ کہ میری امت کا ہر امتی، ہر فرد امت ان سے فائدے حاصل کرے، دنیا کے بھی، قبر کے بھی، آخرت کے بھی، کیونکہ حضور شفیق ہیں امت، ہر فرد امت کے لیے، ہر امتی کے لیے اللہ کے محبوب اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو انہیں ایسی چیزیں دے گئے جو ان کو دنیا میں بھی کارآمد ہوں، قبر میں بھی کام دیں
اور قیامت میں بھی کام اور جنت تک پہنچائیں۔ ایسی مبارک چیزیں حضور دے کر گئے۔ تو پچھلے ہفتے بھی کچھ باتیں عرض ہوئی تھیں تلاوت قرآن پاک سے متعلق، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور پھر وہ برکتیں ہمیں سارا سال نصیب ہوں، اس کے لیے یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی جس طرح آدمی مین لائن سے، بجلی کی مین لائن سے ایک تار لے لے اس کے گھر میں بجلی آ جائے گی، تو ایسے ہی رمضان المبارک کی خیروں اور برکتوں سے ہم تار جوڑ لیں۔ وہ تار یہی ہے کہ قرآن سے تعلق قائم رکھیں، یعنی اگلے رمضان آنے تک روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں، گویا ہمارا تار جڑا ہوا ہے۔ تو وہ خیریں برکتیں جو اس وقت نازل ہوئی تھی اس کی انوار برکات روزانہ ہمارے گھر پر آ سکیں۔ بھائی یہ جو انوار اور برکات ہوتے ہیں وہ ایسی چیز نہیں کہ فیوز ہو جائیں ختم ہو جائیں، یہ لافانی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، رمضان میں وہ نازل ہوتی ہیں، اور اب اگر کوئی تعلق جوڑ لے تو مستقل اس کو یہ برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ تو وہ اس رمضان کی برکتوں سے تار جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، مستقل اپنا معمول رکھیں، کبھی بھی قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہ ہو، اور اگر ایک دن مشغولی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے رہ جائے، اگلے دن اس کو پورا کر دیں، یعنی چھوڑیں نہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتیں بیان فرمائیں قرآن پاک کی کہ انہیں روزانہ ہمیں پڑھنا ہے، تاکہ اس کے انوار برکات اور زیادہ حاصل ہو جائیں۔ تو اب تلاوت مستقل جاری رہے گی، اور یہ صورتیں روزانہ کی مستقل پڑھنی کہ جس سے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو قرآن سے ایک تعلق جڑا رہے گا، اور دوسرا یہ کہ ان آیات اور ان صورتوں کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کا تعلق قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ قرآن سے جڑ جائے، تو یہ جب قرآن سے جڑ جائیں گے تو پھر کہیں بھٹکیں گے نہیں، پھر انہیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہدایہ ہمیں ہمارے آقا دے گئے، اور ایک ایک صورتوں کے فضائل صحابہ کو ارشاد فرمائے، تو صحابہ نے اسے محفوظ رکھا، ان پر عمل فرمایا اور ہم تک پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، ان پر عمل کریں، پھر ان کو آگے پہنچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ تحائف دے کر جائیں۔ عملاً یہ سکھائیں کہ ہمارے بچے کو بھی ہمارے دادا سورہ یاسین روز پڑھتے تھے، ہمارے دادا ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھتے تھے، عملاً یہ دے کر جائیں، اور ان کو باقاعدہ پڑھوائیں کہ بھائی تم آج جمعے کا دن ہے سورہ کاف پڑھو، آج صبح فجر ہو گئی سورہ یاسین پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ہر ایک بچے کو ہم یہ تعلیمات دیں، اسے ان باتوں کا خوگر بنائیں، عادی بنائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری چاہت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین ہر مومن کے دل میں ہو، ہر مومن کے دل میں سورہ یاسین، یہ نبی کی چاہت ہے، یہ ہمارے آقا کی خواہش ہے۔ بھائی ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے آقا کی خواہش پوری کی ہے یا نہیں، یعنی ہم اپنی خواہشیں تو روز پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آج مزیدار ناشتہ کریں تو کر لیتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے آج حلوہ پوری کھا لیں تو اس خواہش کو ہم پورا کر لیتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بھئی فلاں کمپنی کے کپڑے لے لیں، فلاں کمپنی کے جوتے لے لیں، فلاں کمپنی کے مشروب لے لیں، اس خواہش کو ہم پورا کر لیتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں دوست آ جائے، فلاں رشتہ دار آ جائے، اس کو ہم دعوت دے کے بلا لیتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ فلاں جگہ ہو جائے تو ہم وہاں رشتے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہماری اللہ نے خواہش پوری کر دی۔ تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم پوری تگ و دو کرتے ہیں، حضور سے محبت اور تعلق کا اظہار کرنے کے لیے بھی ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں حضور سے محبت ہے، عقیدت ہے، اس لیے ہم حضور کا جشن ولادت منائیں گے، ہمیں حضور سے محبت ہے اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم حضور کا جشن ولادت منائیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جھنڈے لگائیں، ہم جھنڈیاں لگائیں، ہم چراغاں کریں، یہ سب ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔
تو ہم اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی پوری فکر کرتے ہیں اور حد الامکان اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. جب تک وہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہمارا دل بے چین ہے, اور وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے اور کہ آپ نے ہماری یہ خواہش پوری کر دی. اور جب تک وہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہم دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ہماری یہ خواہش ہے ہم مکہ مدینہ جائیں, ہماری یہ خواہش پوری کر دیں. یا اللہ ہماری خواہش ہے فلاں جگہ فلاں کاروبار میں ہمیں ترقی ہو جائے. تو ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میری چاہت ہے, میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے مومن کے ہر مومن کے دل میں ہو, یعنی اسے حفظ اور زبانی یاد ہو. تو ہم نے اللہ سے کتنی دفعہ دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ حضور کی یہ چاہت میں پوری کر دوں, میں بھی حضور کا امتی ہوں, مجھے اپنے آقا سے محبت ہے, حضور سے مجھے محبت ہے, تو میرے حضور کی یہ چاہت میں پوری کروں اور مجھے سورہ یاسین زبانی یاد ہو جائے. یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے. کتنی مرتبہ دعائیں مانگی, اپنی خواہش کے لیے کتنی دعائیں مانگی اور حضور کی خواہش پوری ہو جائے اس کے لیے کتنی کوشش کی ہے, کتنی تگودو کی ہے, کتنی دعائیں مانگی, کتنا سورہ یاسین کو یاد کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے آقا کی خواہش تو یہ ہے, اور ہم اپنے آقا کی خواہش پوری کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے اور دعوے کرتے ہیں ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے, ہمیں عشق رسول ہے. کیسا ہمارا عشق رسول ہے کہ ہم اپنے جن سے عشق ہے ان کی خواہش کو پورا کرنے کی توجہ نہیں کرتے, اس کے لیے تدبیر اختیار نہیں کرتے, اس کے لیے صورتیں اختیار نہیں کرتے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم گھر کے ہر بچے کو کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے آقا کی خواہش ہے کہ یہ سورہ یاسین تمہیں یاد ہو, تم یاد کرو زبانی, بچے کو یاد کروا دو. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ اعلیٰ اسکول میں پڑھے تو انگریزی کی اس کو کتنی پوئمز یاد ہو جاتی, پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے نے یہ پوئم یاد کر لی, یہ پوئم یاد کر لی, بھائی دیکھو ماشاءاللہ ہمارا بچہ کتنا اچھا جا رہا ہے. تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی ہمارے بچے نے سورہ یاسین یاد کی یا نہیں کی. جو ہمارے آقا کی خواہش ہے وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, اب بتائیے. اب ہم اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو بتائیے یہ عشق جو ہمارا دعوے والا ہے یہ کوئی قبر میں کام دے گا؟ کیا یہ عشق ہمیں حضور کی شفاعت دلوا دے گا؟ اب ہم سورہ یاسین یاد کیے بغیر, اس کی تگ و دو کیے بغیر, اس کے لیے دعائیں کیے بغیر دنیا سے چلے گئے اور کل حضور سے ہم عرض کریں یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں, اور حضور یہ عرض فرمائیں کہ ہماری خواہش ہماری تمنا تو آپ نے پوری نہیں کی, ہماری خواہش تھی کہ آپ کے سینے میں سورہ یاسین وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو آپ نے ہماری خواہش تو پوری نہیں کی, ہم کیسے شفاعت کریں؟ تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اس وقت ہمارا حال ہوگا؟ اس لیے سوچنا ہے, توجہ دینا ہے, دھیان دینا ہے. دیکھیے کتنی تیزی سے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. ابھی رمضان کا شور تھا اور رمضان گزرے ہوئے آدھا مہینہ ہو گیا. آج 15ویں شب شوال ہے, شوال کی 15ویں شب, آدھا مہینہ شوال کا گزر گیا. اتنی جلدی زندگی کے لمحات بیت رہے اور ہم تیزی سے اپنی قبر کی طرف جا رہے. تو اس قبر کی کتنی تیاری ہوئی, اس قبر کے لیے بھی ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی ہے یہ سورہ تبارک الذی کہ وہ پڑھتے رہے نا تاکہ قبر کی تکلیفوں سے نجات ہو جائے. کیسی شفقت ہے ہمارے آقا, کیسی عنایات ہیں ہمارے نبی کے ہم پر, کیسی توجہ ہے ہر امتی پر. ہر امتی کو قبر میں جانا ہے تو ہر امتی کو تعلیم فرما دیا کہ سورہ تبارک الذی پابندی سے پڑھ لینا تو تمہیں عذاب قبر سے نجات مل جائے گی. منجیہ ہے, نجات دینے والی ہے, پڑھ لینا اسے, کبھی نہ چھوڑنا. تو بتائیے ہم اپنے آقا کی ان عنایات کو کتنا حاصل کر رہے ہیں, اور اپنی یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے حضور نے دی ہے. اور یہ بھی ہمارے آقا کی عنایات ہے کہ صرف صحابہ کو نہیں دی کہ بھائی خالی بس تمہارے لیے ہے, بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں, بلکہ حضور کی یہ عنایات قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کے لیے کہ دیکھو ان سے فائدہ حاصل کرو. یہ قیمتی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے محبوب دے گئے ہیں, ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, ہمیں اس سے نفع لینا ہے, ہمیں اس کو سینوں میں سجا کر دنیا سے جانا ہے. جب قبر میں جائیں گے تو یہ چیزیں منور ہو جائیں گی, روشن ہو جائیں گی.
پھر قبر کی زندگی، پھر آگے میدان محشر کی زندگی، پھر جنت کا مقام کا ملنا، یہ سب آسان ہو جائے. تو ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں ہر صورت کے، مستقل صورتوں کے فضائل، وہ اسی لیے ہیں کہ ہر مومن کا تعلق قرآن سے جڑا ہے. تو مستقل تلاوت کے فضائل الگ ہیں اور ان صورتوں کے فضائل الگ ہیں. تو مستقل روزانہ تلاوت کرنی ہے اور ان صورتوں کی بھی پابندی کرنی ہے جن کے فضائل سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے حضور کے تحائف اور ہدایہ ہیں، ان سب کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو یہ جو پہلی روایت پڑھی یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے قاری تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں اقراہم ابی، کہ ہم میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے حضرت ابی. تو حضور نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اتحب ان اعلمک سورۃ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھا دوں لم ینزل فی التوراۃ، جو سورت اس جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی اور نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ قرآن میں نازل ہوئی اس جیسی کوئی دوسری سورت. چاروں آسمانی کتابوں میں اس جیسی کوئی صورت ہے ہی نہیں. تو کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہیں وہ صورت سکھا دوں؟ دیکھیے کیسا شوق دلا رہے ہیں، کیونکہ بڑے عالم تھے، ساری کتابوں کو جانتے تھے. تو ان کو انہی کے ذوق کے مطابق پوچھا کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں ایسی چیز تمہیں دے دوں، ایسی صورت بتا دوں جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت ہے. جب یہ بات سنی تو بتائیے کیسا شوق ان کو اٹھا ہوگا. جو اہل علم ہوتا ہے اس کو جب کوئی علمی بات ملتی ہے تو بس وہ تو جو ہے جھوم جاتا ہے. تو فوراً فرمایا کہ نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے ضرور بتلائیے، میں وہ صورت جاننا چاہتا ہوں. تو اس جیسی صورت کسی جگہ اللہ نے نازل ہی نہیں فرمائی. تو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کیف تقرؤ فی الصلاۃ، آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں ذرا بتائیے، آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر حضور کو سنائی کہ اللہ کے رسول نماز میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی. تو اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ آسمان میں نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی، اور نہ قرآن میں نازل کی گئی. اس جیسی سورہ یعنی سورہ فاتحہ جیسی. دیکھیے کیسی چھوٹی سی صورت ہے اور کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے. اور حضور کتنی تاکید سے فرما رہے ہیں اور فرمایا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی. 7 آیتیں ہیں بار بار پڑھی جانے والی. جیسے نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. تو اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، 2 مرتبہ یہ نازل ہوئی. اور یہ مثانی یعنی خاص اس امت کو ملی ہے اور کسی امتوں کو یہ صورت ملی ہے، سورہ فاتحہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے. اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں. پھر فرمایا کہ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے، یعنی یہ سورت قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے اور بڑی فضیلت والی ہے. اب بتائیے حضور اتنی تاکید کے ساتھ اس سورت کو بیان فرمایا، اب اس پہ کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک حدیث مسلسل ہے، حدیث مسلسلات اسے کہتے ہیں جس میں جو اللہ کے محبوب نے عمل فرمایا وہی عمل
صحابی نے اپنے شاگرد کو کر کے دکھایا، انہوں نے اپنے شاگرد کو کر کے دکھایا، اور وہ آج ہم تک اسی طرح پہنچے۔ ایک حدیث آتی ہے حدیث مسلسل بالمصافہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث بیان فرمائی تو صحابی سے مصافہ فرمایا، اور ان صحابی نے جب اپنے شاگرد کو وہ حدیث بیان فرمائی تو ان سے مصافہ فرمایا، انہوں نے اپنے شاگرد سے مصافہ فرمایا، اور وہ حدیث ہم تک پہنچی۔ ہمیں حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصافہ فرمایا اور پھر اس کی اجازت دی۔ ابھی چند سال پہلے مدینہ پاک جانا ہوا تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد القادر صاحب مدد اللہ علیہ، انہوں نے مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھ کر ہمیں حدیث مسلسل بالمصافہ کی اجازت دی۔ تو یہ مسلسلات حدیث کی چلتی ہے۔ ایک حدیث مسلسل بالاسودین ہے، یعنی جب وہ حدیث بیان کی تو کھجوریں اور زمزم کا پانی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھلایا، زمزم کھلایا اور کھجور کھلایا، پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو اسی طرح، انہوں نے اپنے شاگرد کو اسی طرح، پھر ہمیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ حدیث مسلسل بالاسودین کی اجازت عطا فرمائی، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں حضرت مولانا عبد القادر صاحب مدد اللہ العالی نے حدیث مسلسل بالاسودین کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مسلسل ہے باللہ العظیم، کہ ہر راوی نے یہ جملہ کہا باللہ العظیم باللہ العظیم باللہ العظیم، یعنی اللہ عظمت والے کی قسم، اللہ عظیم کی قسم، یہ کہہ کر آگے حدیث بیان، یعنی یہ روایت جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شاگرد کو بیان فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ باللہ العظیم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ حدیث تو فرمایا باللہ العظیم، اور فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے حضرت جبرائیل نے بیان کی فرمائی ہے، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں باللہ العظیم، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری عزت اور عظمت اور جلال کی قسم، جو سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے، جو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ بتائیے، باللہ العظیم، اس قسم کے ساتھ یہ حدیث آئی، سارے راوی باللہ العظیم باللہ العظیم باللہ العظیم کہتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اس کے لیے جنت کا داخلہ عنایت فرمائے۔ بتائیے، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور اس کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، برائیاں مٹ جاتی ہیں، یہ سارے فضائل اس حدیث میں آ رہے ہیں باللہ العظیم کے ساتھ۔ اب بتائیے، اتنی بڑی صورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اللہ کے محبوب نے یہ ہدیہ ہمیں دے دی۔ اسی لیے بعض مشائخ کا یہ معمول ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کرو، اور فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جو اس طرح 41 یعنی سورہ فاتحہ 41 دفعہ 40 دن تک پڑھے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، تو جو اس کے مسئلے ہوں گے، جو اس کی مشکل ہوگی، جو اس کی تکلیف ہوگی، جو اس کی بیماری ہوگی، جو اس کی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کروا۔ یہ وہ عمل ہے جو مشائخ کے تجربوں میں شامل ہے، ان کا مشاہدہ ہے کہ جس نے یہ عمل کیا اللہ نے اس کے لیے آسانی کی۔ اب بتائیے کتنی اچھی، یعنی کتنی مبارک چیز اللہ نے ہمیں دی، ہمارے ہاتھ میں ہے یہ، نہ کسی عامل کے پاس جانا ہے، نہ کسی کے چکروں میں پڑنا ہے، آدمی اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ سے دعائیں مانگے۔ پھر اس کو سورہ شفا قرار دیا، یعنی یہ سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، 7 دفعہ پڑھ کے مریضوں پہ دم کر دیا۔ بعض مشائخ کا معمول یہ رہا کہ 7 دفعہ پڑھا دم کر دیا،
اور خود بیمار بھی 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح شام پی لے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ اب بتائیے، شفا کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم کی گئی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت آئی۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی فضیلت آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ قبرستان میں ویرانی ہوتی ہے، اجڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کوئی تلاوت تو کرتے ہی نہیں، کوئی مردہ تلاوت نہیں کرتا، کوئی قبر میں کرتے ہوں تو کوئی اللہ کے نیک بندے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ ظاہراً وہاں ویرانی ہی ویرانی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے آبادی ہے، تو فرمائے کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ اچھا، تو یہ گھر کیسے قبرستان بنتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تلاوت نہ ہو تو قبرستان بنتے ہیں، یعنی ویران ہے، اجاڑ ہے، وہاں کوئی رحمتیں نہیں برستی، اس گھر میں کوئی رحمتیں نہیں برستی، کہ وہ مقبرے بنے، وہ گھر نہیں ہے، وہ تو قبرستان ہے۔ اور فرمایا کہ ان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، لا یدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت۔ کیا مطلب؟ بھائی شیطان جنات کی شکل میں آتا ہے، تو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں، تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اب وہاں جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور جادو، یہ بھی شیطان ہی کے ذریعے ہوتا ہے، جادو بھی شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو جب سورہ بقرہ پڑھ لی اب اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، یعنی جادو کے اثرات بھی نہیں۔ تو اسی لیے مشائخ کا معمول رہا ہے کہ جہاں جس کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید میرے گھر میں اثرات ہیں یا شاید میرے اوپر جادو ہے، تو اسے 7 دن روزانہ ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لے، گھر میں چھڑک لے۔ تو اب حضور فرما رہے ہیں کہ اب اس گھر میں شیطان نہیں آئے۔ تو جب نبی نے فرما دیا، ہمارے آقا نے فرما دیا، تو کس شیطان کی ضرورت ہے کہ وہاں داخل ہو جائے؟ مگر ہم پڑھیں تو صحیح، اہتمام تو کریں۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ یہ سورہ بقرہ ہمارے پاس موجود ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اب اس کو پڑھ لیا تو وہ گھر قبرستان نہیں ہوگا، وہاں رحمتیں برسیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار ہوں گے اور رحمتیں برسیں گی، اور شیاطین، جادو، ٹونے، نظر بد، حسد، حاسدین کا حسد، ان سب سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو اسی لیے بعض مشائخ کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ جب گھروں میں تقریب ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، مہمانوں کا جمع ہونا ہو، تو اس وقت بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات حاسدین حسد کر کے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر آدمی سورہ بقرہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حاسدین کے حسد سے بھی بچا لیتے ہیں، نظر بد سے بھی بچا لیتے ہیں، اور وہ تقریب خیر خوبی سے پایا تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے پاس موجود ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، سورہ بقرہ ہمارے پاس موجود ہے، سورہ فاتحہ ہمارے پاس موجود ہے، بس ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں اتنی سستی آ گئی، اتنی غفلت اور لاپرواہی آ گئی کہ ہم محنت سے جی چراتے ہیں، کہتے بھائی کوئی اور پڑھ کے دے دے، بس ہم تو چھڑک دیں، سورہ بقرہ کوئی اور پڑھ کے دے دے، بھائی دوا کوئی اور کھا لے، اور پیٹ میں درد جس کے ہو مریض کو وہ نہ کھائے، اور کوئی اور دوا کھا لے، بھائی میں تو دوا نہیں کھا سکتا، مجھ سے یہ کڑوی گولی نگلی نہیں جاتی، تو تم جو ہے دوا پی لو اور مجھے تو پانی میں دم کر کے دے دو، وہ دوا کے اثرات اس میں آ جائیں گے۔ تو بھائی کیسے ہیں؟ اس کا پیٹ کا درد تو جبھی سے ہوگا جب وہ خود گولی کھائے گا۔ تو اچھا بھائی، اب ایک آدمی ہے قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہے بیچارہ، تو وہ سورہ بقرہ کیسے پڑھے؟ اس کے تو مزے آ گئے، تو وہ تو اس کے پاس عذر موجود ہے کہ بھائی میں 2.5 پارے کی سورت کیسے پڑھوں، مجھ سے تو میں تو قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ اب میرے لیے تو مزے ہیں، مزے یہ ہے کہ میں دوسرے سے پڑھوا لوں گا، دم کرا لوں گا تاکہ میں اس مشقت سے بچ جاؤں۔ اور جو پڑھا ہوا ہے وہ سوچے گا یار میں تو بڑی مشقت میں آ گیا اور بڑی مشقت مجھ پر آ گئی، مجھے پڑھنا پڑے گا، اس سے تو اچھا یہی رہا کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو تو کوئی پڑھ کے دے دے گا۔
اور میں جو ہے وہ اس مشقت میں آ گیا کہ 250 پارے پڑھوں تو میں بھی کسی سے پڑھوا دوں. جب اس کو پڑھنے سے فائدہ ہو جائے گا، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو بھائی جان چرانے کی ضرورت نہیں ہے، جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ اس کو ہوگا. بھائی پڑھ نہیں سکتے، دیکھ تو سکتے ہیں سورہ بقرہ کو. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو اٹھانا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے. تو بھائی جو آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے وہ سورہ بقرہ کو اٹھا کر اس پر انگلی پہ رکھ سکتا ہے اور پوری سورہ بقرہ کو دیکھ تو سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ واو ہے، یہ نون ہے، یہ میم ہے، یہ تو سمجھ سکتا ہے. اور تقریباً آدھا پون گھنٹہ اس کو دیکھے. جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس کو جو عاشق صادق ہوتے ہیں نا وہ جان بچاتے نہیں، وہ جان لگاتے ہیں. کہ ہمارے آقا نے فرمایا تو ہمیں یہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس سے کروا لیا، اس سے کروا لیا، دم کر کے پانی چھڑک لیا. ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں. یہ نہیں کہ اس کی برکتیں نہیں ہیں. یعنی قرآن پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو گھر پہ چھڑک لیا تو یہ برکت سے خالی نہیں ہے. اس میں بھی برکتیں ہیں، اس میں بھی انوار ہیں. مگر بھائی جو اپنے ہاتھ سے ہوگا، جو اپنے درد دل سے ہوگا، اس کے انوار برکات اور تاثیر اور ہوگی. بھائی جتنی فکر مجھے ہے کہ بھائی میرے گھر میں شفا ہو جائے، اتنی فکر دوسرے کو تھوڑی ہوتی. اب میں اس درد سے، اس فکر سے، اس کڑن سے سورہ بقرہ کو دیکھوں گا اور آدھا پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کو دیکھ کر پوری ایک آیت کو دیکھتا رہوں گا. اور پھر اپنے اوپر یہ بھی ہوگا کہ دیکھو کتنی عمر ہو گئی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ لیتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں. میں اتنا بڑا ہو کر بھی قرآن نہیں پڑھ سک رہا، تو مجھے قرآن سیکھنا چاہیے. تو یہ سوچ کے وہ قرآن دیکھتا رہے، ایک آیت کو دیکھتا رہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ واو نظر آ رہا ہے، یہ میم ہے، یہ نون ہے. ہر حرف کو غور سے دیکھتا رہے. اور یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. یہ سارے تصور تخیل کے ساتھ آدھا پون گھنٹہ سورہ بقرہ کو دیکھے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر لیا. پڑھ نہیں سکتا، دیکھ سکتا تھا، اٹھا سکتا تھا، چھو سکتا تھا، یہ سارے تو میں نے کر لیے. پڑھنے سے میں معذور ہوں، پڑھ نہیں سکتا. اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے. اور ہمارے آقا نے جو اس کے انوار برکات فرمائے ہیں، جو فضائل ارشاد فرمائے، وہ مجھے پورے عطا فرما دیجیے. میرے گھر سے جنات کو نکال دیجیے، میرے گھر سے جادو کے اثرات کو آپ ہی ختم فرما دیجیے. سورہ بقرہ کو میں نے دیکھ لیا، پڑھ نہیں سکتا مگر دیکھ سکتا ہوں، تو دیکھنے کا کام یا اللہ میں نے کر لیا. اب جو میرے بس میں تھا یا اللہ وہ میں نے کر لیا، جو آپ کے اختیار میں وہ آپ کر لیجیے. اب بتائیے اللہ کی رحمت کیسی متوجہ ہوگی. بھائی بچہ چھوٹا سا جب چلنے لگتا ہے، گرنے لگتا ہے، تو والدین کیسے اس کو اپنے آغوش میں لے. تو ہم کریں تو صحیح کچھ. ہم تو بس یہ کہ ٹھیک ہے بھائی سورہ بقرہ پڑھنی، اچھا بھائی کسی طالب علم کو کہہ دیا، بھائی کسی گھر میں کسی کو کہہ دیا اور خود جان بچائے. جان بچائے نہیں بلکہ ہمت کرے اور ان چیزوں پر فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ ہر فضیلت کو میں حاصل کروں اور کوئی بھی فضیلت سے میں محروم نہ رہوں. تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت سامنے آئی کہ اس کے پڑھ لینے سے کیا ہوگا کہ جنات کے شیاطین کے اثرات سے حفاظت ہو جائے گی، جادو ٹونے سے حفاظت ہو جائے گی، نظر بد سے حفاظت ہو جائے گی، حاسدین کے اثر سے حفاظت ہو جائے گی. تو اتنے سارے فائدے اس سورۃ مبارکہ سے مل سکتے ہیں. پھر اگلی سورت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھے، آج جمعے کا دن گزرا تو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے، اضاء لہ النور ما بین الجمعتین، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور کو روشن فرمائیں گے جو 2 جمعوں کے درمیان اس کے پاس رہے. کیا مطلب؟ علماء نے اس کا ایک مفہوم یہ بیان فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے آسانیاں سہولتیں ہو جائیں گی، اس کے کاموں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیں گے. اور بعض نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے دل پر ایک خاص نور پیدا ہوگا، انوار ہوں گے، اس کی برکت سے اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی، گناہوں سے بچنے کی ہمت ہوگی،
گویا اس کے پڑھ لینے سے ایک نور آئے گا دل میں جو ایک ہفتے تک رہے گا اگلے جمعے تک، کہ اس نور کی برکت سے گناہوں سے قوت مدافعت ہو جائے گی اور نیکیوں کی طرف رغبت ہو جائے گی. گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا. اور بتائیے کتنے کام کی چیز ہے. اور ہر جمعے آدمی پابندی سے پڑھے. ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کاف پڑھے. جمعے کے دن نہیں تو شب جمعہ میں ہی پڑھ لے، شب جمعہ میں پڑھ لے، جمعے کے دن پڑھ لے، مغرب سے پہلے اس کو روز پڑھ لے. تو اس کے یہ برکات حاصل ہوں گے کہ ایک نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو پورے ہفتے اس کے ساتھ رہے گا، اور اس کی برکت سے پھر اعمال صالحہ کی توفیق ملے. تو اب جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھ لیں، جو نہیں پڑھے ہوئے وہ دیکھ لیں، اس کو پوری صورت کو غور سے دیکھ لیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے پورے انوار برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرمائیے. ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم دیکھ سکتے، ہم نے دیکھنے کا کام کر لیا. یہ جمعے کے معمول کے اعتبار سے. اور اب آگے سورہ یاسین. حدیث میں آتا ہے حضرت معقل ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گا، کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرے اللہ راضی ہو جائے، میرے خالق میرے مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ہم بتائیے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن گئے. اب یہ صغیرہ گناہ تو ایسے معاف ہو گئے، اور پھر اللہ سے دعا کر لے یا اللہ صرف صغیرہ آپ نے معاف فرما دی، کبیرہ بھی آپ معاف فرماتے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ کبیرہ بھی معاف فرما دی. تو بتائیے صغیرہ اس سے معاف ہو گئے، تھوڑا سا ندامت اختیار کر کے کبیرہ بھی معاف کروا دی تو بالکل کھاتا روز کا روز صاف ہو گیا. روز آدمی سورہ سے یاسین پڑھ کر اس طرح دعا کر. اور پھر حدیث میں آتے ہیں فقرؤوها عند موتاکم، کہ اپنے مردوں کے پاس اس کو پڑھو. کیا مطلب کہ جس پر سکرات کا عالم طاری ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنے سے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یا یہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مرحومین، ان کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں، سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کریں، تو اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بعد والے ہمیں ہدیے تحفے بھیج رہے ہیں اور سورہ یاسین جیسی صورت بھیج رہے ہیں. بتاؤ. اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور حضور کی چاہت ہے کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی ہر مومن کو یاد ہو. تو آج جو پڑھ سکتا ہے وہ آگے قدم بڑھائے، اس کو یاد کرے، ایک ایک آیت روز یاد کرتا رہے. بھائی شوہر بیوی کو سنائے، بیوی شوہر کو سنائے، اس طریقے سے یاد کرے. بھائی بہن کو سنائے، بہن بھائی کو سنائے، ایک ایک آیت روز یاد کرتے یاد ہو جاتی ہے چند دنوں میں انشاءاللہ. توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے. تو اس طرح کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، گھر ہی میں یاد ہو سکتی ہے، تھوڑی سی توجہ دھیان کرنے سے یاد ہو جائے. اور تو یہ سورہ یاسین کی فضیلت سامنے آئی. اگلی روایت فرمائی کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھ لے گا تو اس کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں. قضیت حوائج، اس کی حوائج، اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں. بتائیے اس دن کے آغاز میں، جیسے کہ پہلے بھی بتلایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے، تو آدمی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے اور تلاوت قرآن کر لے تو یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق پڑھ کے گھر چلا جائے، پھر سو جائے. مگر اشراق تک جاگنے میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ سورہ یاسین کی فضیلت مل جائے گی. تو وہی بات جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ دیکھیں، کم از کم 10-15 منٹ قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھیں. یہ نہیں کہ بھائی یعنی شیطان و نفس ہمارا ایسا دشمن ہے کہ ایک تو اس نے ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیا بچپن میں، اور آج اب ہمارا جذبہ ہے، طبیعت میں میدان ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، تو یہ دل میں ڈال کے گیا ہم پڑھے ہوئے نہیں، یہ سوچ کے قرآن سے دور کر دیتے ہیں. بھائی پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو قرآن اٹھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اتنی دیر جتنی دیر میں ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے ہم قرآن دیکھتے اور دعائیں مانگتے، تو یہ نفس کو چوٹ پڑے گی اور پھر انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا. تھوڑے ہی دنوں میں پڑھنے کی توفیق مل جائے گی اور انشاءاللہ چند مہینوں میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. ناظرہ قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے.
پھر اگلی روایت سورہ واقعہ سے متعلق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھے ہر رات میں تو اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو, فاقہ نہیں آئے گا, یعنی اس کے گھر میں وسعت اور فراوانی رہے گی. دیکھیے اب اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی برکت سے رزق کی تنگی دور ہو جائے. آج کتنے لوگ مقروض ہیں, کتنے لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں. اب اگر وہ سورہ واقعہ کا اہتمام کریں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو پابندی سے پڑھتے ہیں, ہمارا نہ قرضہ صحیح ہو رہا ہے, نہ قرضہ ادا ہو رہا ہے, اور نہ تنگی ختم ہو رہی ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ برسوں ہو گئے سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے. بھائی حدیث میں جو فائدہ ہے وہ اپنی جگہ حق اور سچ ہے, یقینی ہے, یہ نبی کا فرمان ہے, یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر مجھے کیوں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا؟ بھائی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوائیں آپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ یہ پرہیز کریں. بھائی گلے کا انفیکشن ہو گیا, اب گلے کا انفیکشن ہو گیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی یہ اینٹی بائیوٹک آپ کو 7 دن لینی ہے, مگر یاد رکھنا ٹھنڈے پانی سے, ٹھنڈی بوتلوں سے, ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی ہے, کھٹی چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے, ورنہ پھر یہ انفیکشن صحیح ہوگا. اب آپ 7 دن کے بجائے 15 دن اور 1 مہینے تک اینٹی بائیوٹک استعمال کریں, مگر روز ٹھنڈی بوتلیں بھی پئیں, آئس کریم بھی کھائیں, اور کھٹے چھولے اور یہ ساری چیزیں بھی کھائیں, کھٹائی بھی کھاتے ہیں. اور کہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ 7 دن کھانی ہے اور انشاءاللہ ٹونسلز ختم ہو جائیں گے, گلے کا انفیکشن سے ہو جائے گا. میں تو 1 مہینے کھا کر آ رہا ہوں, وہی کہ وہی نوعیت ہے اور بلکہ تکلیف بڑھ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ بھائی تو بہت اچھی اینٹی بائیوٹک ہے اور 7 دن میں یہ عام طور پر فائدہ کرتی ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کھٹائی کھائی تھی؟ میں کہا ہاں وہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. اور جو ہے آپ نے وہ کھائی تھی مٹھائی ہے کہ ٹھنڈا پانی کا, وہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. درمیانی معتدل پانی تو مجھ سے پیا ہی نہیں جاتا, کیا سے نہیں کچھ, جب تک کہ میں اب ٹھنڈا پانی نہ وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی تیرا علاج نہیں ہو, تجھے یہ دوا فائدہ نہیں دے. حالانکہ یہ میں نے سینکڑوں مریضوں پر استعمال کیا ہے, یہ نسخہ سب کو فائدہ ہو گیا, تجھے نہیں ہوگا اس لیے کہ تو بد پرہیزی کر. تو بھائی اس صورت کے بعد بھی اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ضرور وہ بد پرہیزی میں ملے گا. بد پرہیزی کیا ہے؟ معاملات کی خرابی, قطع رحمی, رشتے ناتوں کا توڑنا, اور جو ہے معاملات اور لین دین میں صحیح نہ ہونا, اور کتنے عوارضات ہیں جس کی وجہ سے بے برکتیاں آتی ہیں. تو اب یعنی برکت حاصل کرنے کا نسخہ بھی استعمال کر رہا ہے اور بد پرہیزیاں بھی کر رہا ہے, تو پلس مائنس مائنس ہی, اس لیے فائدہ نہیں کرتا. تو حضور کا فرمان تو سچ ہے اور یہ مجرب ہے, اور برسوں بزرگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے کہ جو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرے گا تو اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہے. تو بہرحال حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ اس کو ہر رات میں پڑھیں. تو بھائی وہ اپنی بیٹیوں کو نصیحت فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ بھئی یہ پابندی سے پڑھیں. آج کتنے لوگ ہیں جہیز میں ہر چیز دیں گے بیٹی کو, سونا بھی خوب کروا کے دیں گے, اور بھائی جہیز میں اچھے سامان کرا کے دیں گے. بھائی بیٹی کو سورہ واقعہ بھی یاد کرا دی کہ نہیں, آگے کی زندگی میں کوئی فاقہ نہ آ جائے, کوئی تکلیف نہ آ جائے, یہ دولت بھی اس کو دی ہے کہ نہیں. تو پتہ چلا کہ بیٹی تو قرآن پڑھتی, سونے کے زیور بھی دلوا دیے, جیسے بازار میں لے جاتے دلواتے ہیں, باقاعدہ 2-2 3-3 4-4 چکر لگواتے ہیں, اپنا دکان چھوڑتے ہیں, اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں. بھائی بیٹی کی پسند ہے, اب بیچاری آپ اپنے گھر کی ہو رہی ہے, تو بھائی اس کو جو ہے اچھے سے اچھا زیور دلاؤ, جو اس کی خواہش مرضی ہے ویسا دیں. ایک دکان سے پسند نہیں آ رہا, دوسری دکان سے آج نہیں کل چلے جائیں گے, کراچی چلے جائیں گے, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائن لیں گے. بھائی یہ میری بیٹی ہے, اس کو میں ہر چیز دوں. بھائی یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں. سورہ واقعہ کا کبھی اس سے پوچھا کہ بیٹی تجھے یاد ہو گئی ہے, پابندی سے پڑھتی ہو؟ یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال یہ مبارک صورتیں ہیں,
جس کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. آگے سورہ واقعہ، سورہ سجدہ، ان کے بھی فضائل آ رہے ہیں اور مختلف آیتوں کے صورتوں کے بھی فضائل ہیں. خلاصہ ساری باتوں کا بھائی یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کا معمول بن گیا ہے. یہ صورتیں جیسے روٹی، ناشتہ، چائے یہ ہماری زندگی کے معمولات بن چکے ہیں، ایسے یہ مبارک صورتیں جو ہمارے آقا کی طرف سے ہمارے لیے عنایات ہیں، ان کے ہدایہ اور تحائف ہیں، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرما دیجیے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ کروڑ درود و سلام پہنچا دیجیے. یا اللہ حضور نے ہم پر بڑی شفقتیں فرمائی، ہر شفقت کے بدلے یا اللہ ہمارے آقا پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائی. یا اللہ حضور کی چاہت ہے کہ سورہ یاسین ہر مومن کے دل میں ہے. یا اللہ ہمیں اپنے آقا کی اس چاہت کو پورا کرنے والا بنا دیجیے. ہماری اولادوں کو بھی حضور کی اس چاہت کو پورا کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ سورہ یاسین ہمارے دل میں محفوظ کر دیجیے. اس کی پابندی، اس کی تلاوت کا اہتمام ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ سجدہ، سورہ ملک، یا اللہ حضور نے ان کی تاکیدات کا ارشاد فرمایا ہے. یا اللہ ہمیں یہ صورتیں ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجیے. یا اللہ ایسی ان کی عادت ڈلوا دیجیے جیسے ہماری چائے پینے کی عادت بن گئی ہے. جب تک ہم چائے نہیں پیتے اس وقت تک ہمیں تسکین نہیں ملتی. یا اللہ ان مبارک صورتوں کی ایسی عادت ڈلوا دیجیے کہ جب تک ان کی تلاوت نہ ہو جائے ہمیں بے سکونی رہے، ہمیں چین نہ آئے. ایسی اس کی عادت ڈلوا دیجیے. یا اللہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. ہمیں ان صورتوں کی، قرآن پاک کے انوار برکات پورے نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اعمال صالحہ کی ہمیں رغبت اور شوق نصیب فرما دیجیے اور گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے. ہر گناہ کو ہم ایسا سمجھیں جیسے کہ یہ آگ ہے، جیسے آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے یا اللہ ہر گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. ایسی ہماری طبیعت اور کیفیت بنا دیجیے. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ روز بروز اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے. یا اللہ جیسے جیسے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہم آپ کے قرب میں بھی آگے بڑھ رہے ہوں، آپ کی رضا کے حصول میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. یا اللہ جس وقت موت کا وقت آئے اس وقت یا اللہ ہمارے ذمے نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو، نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو. پاک صاف کر کے اپنے پاس بلائیے، اس حال میں اپنے پاس بلائیے کہ آپ بھی راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی راضی ہوں. یا اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ روز بروز اپنی محبت میں آگے بڑھائیے، اپنے محبوب کی سنتوں کے اتباع میں آگے بڑھائیے. ہر روز ہم سنتوں کی پابندی کرنے والے ہوں. حضور کی ہر سنت ہماری زندگی کے اندر رچ جائے، بس جائے، ہمارا سراپا حضور کے اتباع میں ڈھل جائے. یا اللہ ایسی ہمیں سعادت نصیب فرما دیجیے. ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت سے نوازیے، اپنے محبوب کی کامل اتباع سے نوازیے. اے اللہ اپنا تعلق اور اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہماری نمازوں میں خشوع، خضوع، دھیان، توجہ نصیب فرما دیجیے. ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دیجیے. یا اللہ موقع کی دعائیں جو ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی ہیں اس کا ہمیں اہتمام نصیب فرما دیجیے.
اے اللہ جن موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان موقعوں پر خوب توجہ دھیان سے ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دیجیے، ہم پر مضامین القا فرمائیے کہ ہم آپ سے خوب مانگیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا لیجیے، اپنے در کا منگتا بنا لیجیے، اپنے در کا سوالی بنا لیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، جو حاجتیں ہیں پوری فرما دیجیے، جو پریشانیاں ہیں دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو قرضے میں آ چکے ہیں ان کے لیے ادائیگی کے ریب سے سود میں شکلیں پیدا فرما دیجیے، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں ان کی وصولی کی ریب سے سود میں شکلیں پیدا فرما دیجیے، سب کے لیے عافیت سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں ہمارے شہروں میں امن قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ امن قائم فرما دیجیے، ہمارے حکمرانوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے، ان کو نیکیوں میں آگے بڑھائیے۔ یا اللہ اچھے لوگوں کو آگے لے آئیے، نیک اور دیندار لوگوں کو، آخرت کا خوف اور ڈر رکھنے والوں کو اچھے عہدے دے دیجیے، اور ان سے یا اللہ ملک اور قوم کا بگاڑ دور کروا دیجیے، اور ہمارے ملک کو یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما دیجیے، اور اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما دیجیے، سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ ہونے والی بارشیں ان کو رحمت کا ذریعہ بنائیے، ان کو نفع کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ موسم کی خیریں بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، موسم کے شروع خطون بیماریاں ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بڑوں کی چھوٹوں کی مردوں کی عورتوں کی بوڑھوں کی جوانوں کی سب کی حفاظت فرمائیے، اور ہم سب کو پوری خیریں عطا فرمائیے اور ہر شر سے بچا لیجیے۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمته۔